السلام علیکم ناظرین، عید مبارک۔ یقیناً آپ نے اس عید کے موقع پہ اپنے احباب، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھا ہوگا جو صاحب حیثیت ہیں، اس لیے کہ ملک میں جو معاشی ابتر صورت حال ہے اس کی وجہ سے جو متوسط طبقے اور کم آمدنی والے لوگ بہت خاصے پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی میں ان کی مدد اور ان کو اس پریشانی سے نکالنے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے احباب، اپنے دوستوں اور اپنے محلے داروں کا خیال رکھیں۔ اور یقیناً آپ نے کیا ہوگا، کراچی کے عوام سخی دل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جتنے ان کو وسائل دیے ہیں اتنا خرچ کرنے کا دل بھی دیا ہے۔ اور پاکستان کے پورا پاکستان اور پاکستان کے عوام کراچی پر فخر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ کراچی پاکستان کا فخر بھی ہے اور پاکستان کا تاج بھی۔ اور جتنے چیریٹی کراچی میں ہوتی ہے میرے خیال میں سارے پاکستان میں نہیں ہوتی۔ تو مجھے یقین ہے کہ کراچی کے عوام کے وسائل سے، کراچی کے سخی دل سیٹھوں اور تاجروں کے وسائل سے یا دیے ہوئے احتیاط سے پاکستان کے مختلف خطوں میں لوگ جو ہے وہ فیضیاب ہوئے ہوں گے، ان کی مدد حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کے دن جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں اور ظاہر ہے عید ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن دنیا میں مختلف خطوں میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا وہ ایک غور و فکر کرنا چاہیے کہ جموں کشمیر میں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کس قدر جو ہے بربریت اور ظلم ہو رہا ہے، ان کو قتل و غارت اور ان کی پکڑ دکڑ، اور نوجوانوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے جیلوں میں، اور جو خواتین پہ ریپ اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں۔ اس صورتحال میں مقبوضہ کشمیر کی عید کیسی ہوگی؟ اور یہی صورتحال فلسطین میں ہے کہ ایک ناجائز اسرائیلی ریاست نے اس رمضان میں رمضان کے آخری عشرے میں بیت القدس میں اور خصوصاً فلسطین کے مختلف حصوں میں جو لوگوں کا جو قتل عام کیا ہے، لوگوں پر جو تشدد کیا ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ اور عید کے اس موقع پہ ہم جو ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا خیر کرنی چاہیے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے باہر نکالے اور ان کی جو لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور ہم اگر فلسطین کے عوام کی کوئی مالی، کوئی بدنی مدد نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ ان کے لیے ہر لمحے دعا کرنی چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ جب تک کہ صہیونی ریاست، ناجائز اسرائیل ریاست فلسطینیوں پر ظلم کرتی رہے گی، ہم مذمت کرتے رہیں گے، اور جب تک فلسطینیوں کی مرضی کے مطابق ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم ان کی حمایت، اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ کشمیر جو ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک دل دو جسم ہے، اور یہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے جو دل ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں افطاری جو ہے وہ پاکستان اور سیر و رفتاری پاکستان کی گھڑیوں کے مطابق کی جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا۔ اور آج جو ہے نا بہت کرب میں، بہت مصیبت میں سری نگر کی جو جامع مسجد، تاریخی جامع مسجد ہے، 5 اگست 2019 کے بعد آج جو ہے پہلی مرتبہ یہ جمعۃ الوداع جو یہ کل ہوا ہے یہ کھولی گئی ہے، لیکن میر وائز عمر فاروق جو اس جامع مسجد کے امام ہیں وہ آج بھی نظر بند ہیں، ان کو 3.5-4 سال ہونے کو ہیں، لیکن وہ نظر بند ہیں، ان کی نظر بندی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں کہ کل عید کے دن جو ہے ان کے لیے یہ جامع مسجد ان کی آزادی، ان کی جو خانہ بندش ہے اس کو ختم کیا جائے اور ان کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنے آب و اجداد کی اس گدی پہ وہاں امامت کریں، اس مسجد میں جہاں ان کے دادا پردادا نے امامت کی اس مسجد کی۔ ان کے والد صاحب جو ہے نا مولوی فاروق صاحب وہاں کے امام رہے، اور اس کے بعد یہ میر وائز عمر فاروق اس مسجد کے امام تھے، اور ان کو وہ اجازت دی جائے وہاں نماز ادا کرنے کی اور اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ خواتین و حضرات، 21 مئی کو بھارت جو ہے وہ سری نگر میں G20 ممالک کی کانفرنس کا ایک سیشن رکھنا چاہ رہا ہے وہاں ٹورزم پہ 31 مئی کو۔ اس کے لیے بڑی زور شور سے وہاں تیاریاں جو ہے نا اسے شروع کر دی ہیں، اور G20 ممالک میں 3 مسلمان ممالک بھی ہیں، ترکی، سعودی عرب اور انڈونیشیا، اور چائنا ممالک بھی ہے جو ہمارا پاکستان کا بہت قریبی دوست ہے، کینیڈا بھی اس میں شامل ہے جس کے بھارت کے ساتھ وہ کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں۔ تو یہ وہ ملک ہیں کہ جن کے ساتھ ہم جو ہے نا آزادانہ طور پہ اور بہت آسانی کے ساتھ یہ سفارت کاری کر سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں
کہ کشمیر جو ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اور بھارت جو یہ کانفرنس وہاں منعقد کر کے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو اس حوالے سے اس کو متنازع علاقہ کا تعین کرتی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ خالی صرف یہ مذمت کر کے یا یہ ایک کوئی بیان دے کے اگر ہم بیٹھ جائیں تو بھارت اس سے باز نہیں آئے گا۔ وہ اس کانفرنس کو ضرور منعقد کرے گا، وہ اس طرح کے ایونٹ کرتا رہے گا، اس لیے کہ وہ دنیا پر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے مطمئن ہیں بھارت کے ساتھ رہنے میں، اور جو مسئلہ کشمیر کا ایک ایشو تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ 15 لاکھ فوج جو ہے وہ وہاں ایک مسلح نفری جو ہے وہ وہاں ملٹری پیرا ملٹری سب ملا کے کوئی 15 سے 16 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اسلحہ بردار وہاں کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہر کونے میں، ہر گلی کے کونے میں اور ہر گھر کے سامنے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ 15-16 لاکھ مسلح فوج اور یہ جو بندوق بردار لوگوں کے سائے میں یہ کانفرنس پر منعقد کر کے یہ تاثر دینا چاہ رہا ہے کہ سری نگر میں مقبوضہ کشمیر میں امن ہے، اور اس کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بہت متحرک کردار ادا کرنا پڑے گا، اور خصوصاً میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سے درخواست کروں گا کہ ان کے نانا نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد میں جو دیگر تھے اس میں مسئلہ کشمیر کو بھی شامل کیا تھا، اور انہوں نے 1000 سال کشمیر کے مسئلے پر لڑنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں غلطیاں بہت کر سکتا ہوں لیکن کشمیر کے ایشو پہ نیند میں بھی غلطی، سوئے ہوئے بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ تو میں بلاول صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ وزیر خارجہ ہیں آج اس ملک کے، اور آپ اپنی وزارت کے تمام جو سفارت خانے ہیں ان کو ہدایت دیں، اور خود جو ہے وہ کم از کم یہ جو برادر ملک ہیں پاکستان کے قریبی، چائنا، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، کینیڈا، ان سے جو ہے نا وہ آپ بات کریں کہ بھارت کا یہ جو اقدام ہے یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تاکہ اس میں کوئی پریشر بلڈ ہو۔ میں جموں کشمیر کے جو عوام دنیا میں ہیں، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ، آپ جو ہے وہ اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے تو ظاہر فارغ ہو گئے، تو وہاں جو ایک نئے وزیر اعظم آئے ان کے والد صاحب بھی بڑے سیاسی حوالے سے معتبر تھے، ان سے میں درخواست کروں گا، ان کا خود جو ہے نا ایک بڑا نیک نام، ان کا جو ایک ہسٹری ہے نیک نامی کی، کہ وہ اس سے پہلے جو بھی عوامی سیٹوں پہ رہے ہیں اس میں جو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، دیانتداری سے کیے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بہت صاف ستھرے شفاف آدمی ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا کہ یہ آپ کی حلف اٹھانے کے فوری بعد یہ مسئلہ آن پڑا ہے تو اس پہ آپ ذرا ایک متحرک کردار ادا کریں، آپ دنیا کو تک دیں، اور آپ دنیا کے یہ جو 20 میں سے 19 ملک ہیں بھارت کو نکال کے، ان 19 ملکوں کو آپ خط لکھیں، ان کے سفارت خانوں کو خط لکھیں کہ بھئی اپنی حکومتوں تک یہ ہمارے کشمیریوں کے یہ احساسات اور یہ جو ہمارے جذبات ہیں یہ پہنچائیں کہ 21 مئی کو بھارت کا یہ اقدام اور یہ G20 جو کانفرنس ہے سری نگر میں نہیں ہونی چاہیے، یہ خلاف ورزی ہے، اور یہ جموں کشمیر کے 2 کروڑ لوگوں کے جو جذبات ہیں اس کو مجروح کرتی ہے، اس کے خلاف، اور یہ بہت ہی جو تسلیم شدہ ایک مسئلہ ہے کشمیریوں کا، اس کے خلاف ایک سازش ہے۔ تو میں انوار الحق صاحب سے درخواست کروں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ ضرور توجہ دیں گے، اور یہ ان سفارت خانوں کو کم از کم بہت پہلی فرصت میں جو ہے نا وہ خطوط روانہ کریں گے، اپنی سفارتکاری کریں گے، بلکہ اگر وزارت خارجہ کے تعاون سے ان کے اشتراک سے ان سفارت خانوں میں جا کے آپ ملاقات بھی کریں ان سفیروں سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور آپ کو نہیں جانا، آپ کے ملک کو وہاں سری نگر میں نہیں جانا چاہیے۔ میں دنیا بھر میں جو کشمیری وہاں مقیم ہیں، خصوصاً یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ترکی میں، انڈونیشیا میں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہاں کے ملکوں پہ اور وہاں کے ملکوں کے ایوانوں میں، منتخب ایوانوں میں جو پاکستانی اور کشمیری ہیں، وہ ان کے پر بھی ایک باہری ذمہ داری بنتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ اس ملک میں خوشحال ہیں، اس ملک کے شہری ہیں آپ ساری، لیکن آپ کے جو آب و اجداد کی زمین ہے، آپ کے جو خاندانی ایک پس منظر ہے، وہاں ایک ظالم اور جابروں نے غیر قانونی قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے خواتین کو جبراً ریپ کر رہے ہیں، ان کے خلاف، ان کی حمایت میں آپ کی آواز اٹھانی آپ پر واجب ہے۔ آپ ان ایوانوں میں اپنی حکومتوں پہ زور دیں
کہ وہ سری نگر میں نہیں جائیں 21 مئی کو، اور اس کانفرنس میں وہ ٹھیک ہے بھارت کے مختلف خطوں میں اتنا بڑا ملک ہے وہاں کریں، لیکن سری نگر میں ان لوگوں کو، ان کے ڈیلیگیشن کو، ان کے وفود کو نہیں جانا چاہیے۔ تو کشمیری جو ساری دنیا میں اس آواز کو بلند کریں، اور ان ملکوں کی حکومتوں پہ جو ہے نا، اپنے اپنے جہاں جہاں رہ رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں پہ جو ہے نا اس پہ پریشرائز کریں۔ یہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس کوئی 20-25 دن رہ گئے ہیں، یہ ہمیں بہت زیادہ متحرک طریقے سے کردار ادا کرنا پڑے گا کشمیریوں کو، اور اس کو جو ہے نا آواز بلند کرنی پڑے گی، تاکہ مودی کی یہ جو ناکام سازش ہے یہ ناکام ہو۔ یہ جو سازش ہے یہ اس کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں بہت متحرک کردار ادا کرنا پڑے گا، تاکہ مودی کی اس سازش کو ناکام بنا سکیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ سب کو، میرے دوستوں کو، میرے احباب کو، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔